السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، صدائے رمضان کے سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے فتح مکہ کے عنوان پر۔ فتح مکہ سنہ 8 ہجری میں ہوا اور 20 رمضان المبارک سنہ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کا پس منظر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جس معاہدے میں یہ شق شامل تھی کہ اب 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگ اور لڑائی نہیں ہوگی، اور اس معاہدے کے بعد اہل مکہ یعنی مشرکین مکہ اور اہل ایمان دو الگ الگ فریق بن گئے۔ وہاں قرب و جوار میں ارد گرد رہنے والے جو دیگر قبائل تھے، ان قبیلوں نے بھی اپنی اپنی پسند کے مطابق ان دو فریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک فریق کے ساتھ اپنا اتحاد کر لیا۔ ان دو گروہوں میں ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر تھا۔ بنو بکر نے مشرکین مکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور بنو خزاعہ نے اہل ایمان کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب اس اتحاد کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ جو متحد ہوا، قبیلہ بنو خزاعہ اور اہل ایمان، مسلمانوں کے درمیان یہ اتحاد تھا، اگر کسی ایک پر بھی حملہ ہوتا تو دوسرے فریق، دوسرے قبیلے نے، دوسرے گروہ نے اس کا ساتھ دینا تھا۔ اور اگر مشرکین مکہ کی طرف سے بھی ایسے ہوا کہ بنو بکر ان کا اتحادی بن گیا، اگر مشرکین مکہ پہ یا بنو بکر پہ کسی ایک پہ بھی حملہ ہوتا تو دوسرے گروہ نے، اتحادی نے اس کا ساتھ دینا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ تو 10 سال تک تھا، لیکن ہوا یہ کہ تھوڑے ہی عرصے بعد قبیلہ بنو بکر کا ایک ضمنی ایک قبیلہ تھا، اس کو قبیلہ بنو نفاس کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے نے بنو خزاعہ اور ان کے درمیان چونکہ آپس کی دشمنی تھی، ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، تو انہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف کارروائی کر دی، جنگی جرم کر لیا، اور قبیلہ خزاعہ کے خلاف انہوں نے لشکر کشی کی، اور اس میں انہوں نے مشرکین مکہ سے بھی مدد لی، اور خفیہ طور پہ مشرکین مکہ نے ان کی حمایت کی اور مدد بھی کی خفیہ طور پہ۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے کافی سارے لوگ مارے گئے۔ جب وہ مارے گئے تو انہوں نے یہ شکایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور یہ ایک فریاد کی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، اور جو آپ کا فریق مخالف ہے اس نے بھی ان کی حمایت کی، ہمارے دشمن کی۔ جب یہ خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے مشرکین مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ دیکھیں، یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگ یا تو قبیلہ بنو خزاعہ کو ان کے مقتولین کا خون بہا دیں، ان کی دیت ادا کریں۔ دوسری بات یہ کہ آپ قبیلہ بنو خزاعہ کے قبیلہ بنو بکر سے اپنے اتحاد توڑنے کا اعلان کریں۔ اگر ایسا، اور تیسرا آپشن یہ دیا کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ مشرکین نے، بڑے بڑے سرداروں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور پرواہ بھی نہیں کی، لیکن ایک ان کا سردار ایک تھا قرطہ بن عمر، اس نے کہا کہ ہم تیسرا جو معاملہ ہے ہم
اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم۔ اس کو اس کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچیں تو آپ نے جنگی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اہل ایمان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ اب صلح حدیبیہ کے بعد تو جنگی کارروائی نہیں ہونی، کسی ایک فریق نے بھی دوسرے کے خلاف نہیں کرنی۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی فرما چکے ہیں، اور اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی اس حد تک یقین نہیں تھا، اتنی سنگینی کا احساس نہیں تھا کہ یہ معاملہ کس حد تک بگڑ چکا ہے اور اب ہمارے خلاف لشکر کشی ہوگی اور یہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان ہوگا، ختم کرنے کا ایک عملی ثبوت ہوگا۔ اس بات کو ان کو اندازہ نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تیاریوں کا حکم دے دیا اور اس بات کو یقینی بنایا اپنے جاسوسی نظام کے ذریعے سے کہ ہماری تیاریوں کی خبر اہل مکہ تک نہ پہنچے، اور پھر آپ نے تیاری کر کے ایک بڑا لشکر جو تقریباً 10,000 کا لشکر تھا تیار کر کے آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس لشکر کو لے کر، اور ایک ہفتے کے اندر آپ مکہ کے قریب مقام مر الزہران کے قریب پہنچے اور وہاں آپ نے پڑاؤ ڈال کے آپ نے رات کے وقت اپنے لشکر کو پھیل جانے کا حکم دیا کہ دور دور وقفے سے اپنا پڑاؤ ڈالیں اور آگ جلائیں۔ رات کو آگ جلے، آگ کے خوب شعلے بلند ہوں، آگ کے الاؤ بلند ہوں، تاکہ دشمن جب دیکھے تو اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ کوئی بہت بڑا لشکر آ چکا ہے۔ جب ایسا ہی ہوا تو اہل مکہ نے آگ دیکھی تو کسی نے کہا کہ یہ قبیلہ بنو خزاع اپنا بدلہ لینے کے لیے آ گیا۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ قبیلہ بنو خزاع کا اتنا بڑا لشکر نہیں ہو سکتا، لگتا ہے یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ جب ان کو یہ معلومات ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت صلح حدیبیہ کا معاہدہ تو ٹوٹ گیا، اس کے خلاف اب اس معاہدے ٹوٹنے کے بعد جنگ تو جائز تھی، تو اس لیے اب ایک عملی اقدام کے طور پر یہ کفار مکہ کے خلاف لشکر کشی کے لیے آ چکے ہیں۔ دراصل ابو سفیان نے اپنے طور پہ کوشش بھی کی تھی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ نہ ٹوٹے اور اس معاہدے کی تجدید کر دی جائے، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک موقع دیا تھا اس موقع سے کفار مکہ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مدینہ میں گیا ابو سفیان اور جا کر کوشش کی کہ اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کی جو خلاف ورزی ہو چکی ہے ہماری طرف سے، ہم اس کی تجدید کا اعلان کریں اور دوبارہ باہم رضامندی کے ساتھ تجدید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے اس معاہدے کی تجدید کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور بالکل آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہی موقع تھا جب ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی کیوں، کیا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ آپ مشرک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا آپ کا، اس لیے میں نے اس کو لپیٹ دیا۔ خیر، ابو سفیان نے بڑی کوشش کی، بڑے لوگوں سے کہلوایا، لیکن کوئی بات نہ بنی۔ تو بالآخر اس نے ایک کام کیا تھا، اس نے کہا کہ بڑے غصے میں اور بڑی پریشانی کے عالم میں اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کا اعلان کرتا ہوں، یہ معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے، معاہدہ ہماری طرف سے برقرار ہے۔ لیکن ظاہر ہے اب تو معاملہ نہیں تھا۔ جب لشکر دیکھا ابو سفیان نے تو اس نے کہا کہ اب تو معاملہ بگڑ چکا ہے۔ بہرحال ابو سفیان نے رابطہ کر کے
تو پناہ لینے کی کوشش کی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، آپ نے پناہ دے دی ابو سفیان کو، اور رات کے اندھیرے میں ابو سفیان ان کے پناہ میں چلے گئے۔ اس دوران جب پتہ چلا لشکر اسلام کو، تو بعض اہل ایمان نے ابو سفیان کو پکڑ کے مارنا بھی چاہا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ میں اس کو پناہ دے چکا ہوں۔ خیر، پہنچا ابو سفیان اور صورتحال دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی خبر پہنچ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ملاقات ہوئی، تو ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، اب تو یقین آ گیا ہے، اگر کوئی اور معبود ہوتا تو ہماری ضرور مدد کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اب بھی میری رسالت پہ اور نبوت پہ شک ہے اور میرے اس پہ یقین نہیں؟ تو ابو سفیان نے اس کے جواب میں کہا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تردد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محسوس کیا آپ نے یہ بات، اور بہت سخت غصے میں آئے اور کہہ دیا کہ یاد رکھو، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں لاتے تو میری طرف سے تمہاری زندگی کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو پھر ابو سفیان نے ایمان قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تدبیر کے ساتھ ابو سفیان کو اسلامی لشکر دکھایا بھی، اور اس انداز سے وہ لشکر مختلف گروہ لشکر کے ابو سفیان کی آنکھوں کے آگے سے گزارے کہ ابو سفیان کے اوپر دھاک بیٹھ گئی۔ جب یہ لشکر دیکھا تو ابو سفیان نے کہا عباس رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے بھتیجے نے تو بڑی زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تو بہرحال ابو سفیان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان جس کو امان دے دے تو اس کو بھی امن ہے، اور اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ آپ مکہ کے چاروں طرف سے چار گروہ ہو کر، چار ٹولیاں ہو کر، اور لشکر کے چار حصے ہو کر مکہ کے چاروں طرف سے آپ مکہ میں داخل ہوں۔ اور اس انداز سے جب یہ لشکر اسلام داخل ہوا تو کفار کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور کفار نے دیکھا کہ لشکر اسلام کس حد تک کتنا منظم اور کتنا زیادہ ہے۔ پھر ظاہر ہے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ایک چھوٹا سا گروہ لڑنے کے لیے آیا، لیکن وہ بھی پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے آگے ٹھہر نہ سکا، ان کے بھی 20-30 آدمی ان کے مارے گئے اور سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے قریب پہنچے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آپ بیت اللہ میں تشریف لائے، اور آپ نے پھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم دے دیا۔ خود بھی آپ بتوں کو توڑ رہے تھے، باقیوں کو بھی حکم فرمایا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، اہل مکہ کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ آج کیا سوچتے ہو، میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اہل مکہ نے کہا کہ اخن کریم وابن اخن کریم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے ہی عزت و احترام والے اور بڑے کرم والے بھائی ہیں، اور ہمارے بڑے ہی اکرام اور احترام اور عزت اور شان والے بھائی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ہمیں آپ سے امید کرم اور امید رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج کوئی بدلہ نہیں لیتا، عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اہل مکہ کو یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ سن 6 ہجری میں ابھی 2 سال پہلے ہم نے جو معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کے مقام پر، اس کے بعد اب اتنے تھوڑے عرصے میں اہل ایمان اس قدر بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے، یہ ان کے تصور تک نہیں تھا۔ اور لیکن اس وقت بہت سارے اہل ایمان بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک معاملہ تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے، اور دیکھنا
کہ یہ فتح مبین ہی کے طور پہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور صحابہ اکرام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، دنیا نے دیکھا کہ پھر یہ فتح مبین فتح مکہ کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ گئی، اور صرف 2 سال کے عرصے میں سنہ 8 ہجری میں، اور اسی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، اور بہت قربانیوں کے بعد، بڑی مشقتوں اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد فتح مکہ کا یہ موقع آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بدلہ نہیں لیا، اور ان تکلیفوں کو بھول کے سب کو ہدایت اور ایمان کی دعوت دی، اور ایمان میں لوگ آئے، اسی کو کامیابی سمجھا گیا۔ اور لیکن کچھ گستاخان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے۔ ان میں ایک ابن خطل تھا، وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا، اور کعبے کے غلاف میں تھا۔ اس نے سوچا کہ مجھے شاید امان دے دی جائے گی، اس نے بات تو کوئی کی نہیں، تو لیکن اس کے باوجود کہ وہ کعبے کے غلاف میں تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو یہاں سے غلاف سے بھی اس کو الگ کر کے اس کو تو قتل کر دیا جائے، چونکہ یہ گستاخی کرتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام باقی دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں فرمائی، اور سب کو عام معافی دے دی، اور پھر ہزاروں لوگ جوک در جوک پھر اسلام میں آئے اور ایمان قبول کر لیا، اور پھر اسلام کو ایک نئی شان و شوکت ملی فتح مکہ سے، اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بسی کے عالم میں نکالا گیا تھا 8 سال پہلے، آج ایک فاتح کی حیثیت سے، عظیم فاتح کی حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فتح نصرت عطا فرمائی، اور آج کے دن میں یہ خوشخبری اہل ایمان کو ملی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی ان قربانیوں اور زندگی کے ان مشقتوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔